اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک چیز سمجھائی ہے. فرماتا ہے کہ انما یسری یسرا، ہر مشکل چیز کے بعد میں نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے. یہ بات انسان نہیں سمجھ پاتا، حالانکہ وہ قرآن پڑھتا ہے، پوری زندگی لگاتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے درمیان حافظ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے درمیان قرآن کو ریگولرلی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ میں کچھ فطور ایسے چل رہے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں اللہ پر توکل نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں سب سے بری چیز یہ ہے، یا میں یہ کہوں کہ ہماری یوتھ جو کمنگ جنریشن ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ دور جاتی جا رہی ہے. دس از بیکاز آف کہ ہم نے توکل کرنا چھوڑ دیا. میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر کسی مشکل میں پھنستا ہوں تو ہم اس مشکل کو لے کے ڈپریشن اور سٹریس میں چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا سلوشن اور اس کے سلوشن کو لے کر چل کر اس کے اوپر اس راہ پر مڑ کر ہم اللہ پہ کچھ چیزیں چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم اگر اس چھوٹی سی آیت کو اپنے آفس میں، اپنی جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم سامنے رکھنا شروع کر دیں، اپنے موبائل میں سیو کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں آسانی ہو جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اس ٹائم پہ یہ کوئی ریلیجیس ویڈیو نہیں ہے، لیکن ایک بہت کامن سی ویڈیو ہے کہ جس میں صرف یہی بات کروں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ کیسے بلیف رکھ سکتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا بلیف یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا جو ایمان ہے وہ توکل ہی ہونا چاہیے. مین چیز یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹنس نہیں ہمارے درمیان. ہم اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ ہو گئی ہے، آگے بڑھنا چاہیے. اگر اس کو سولو کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں ہے تو پاسٹ سمجھ کے آگے نکل جائیں، کیونکہ وہی ہمارا مین امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس موڑ پہ جا کر مجھے کس طرح سے یاد کرتا ہے. اینڈ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے انسٹاگرام، فیس بک اینڈ یوٹیوب. دیٹس اٹ. وی ہیو فارگوٹن ایوری سنگل تھنگ بیکاز ہمارا میجرلی ٹائم جو جاتا ہے وہ اس پہ جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجوہات ہماری اسٹریس، ڈپریشن اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس طریقے سے ریلیجیس ویڈیو بناؤں کہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ وہ ہو جائیں کہ میرا یہ چینل جو ہے وہ یہ پروموٹ کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس ٹائم پہ، وہ اس میں سب سے بڑا ہمارا مقصد توکل ہی ہونا چاہیے. بیکاز توکل ایسی چیز ہے جو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے توکل کرنا شروع کیا ہے، اور کوشش میں کر لیتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف توجہ رہوں. اور آپ بھلے آپ ریگولرلی نماز نہیں پڑھتے ہوں، لیکن آپ سٹارٹ کریں دن میں ایک دفعہ ایک فرض نماز پڑھنے سے سٹارٹ کریں گے نا، تو آپ یقین کریں آپ پانچوں وقت خود ہی آپ کو ایک اندر سے کریونگ آئے گی کہ یار میں ایک وقت کی تو پڑھ رہا ہوں نا، میں دوسرے وقت کی بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر تیسرے وقت کی بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر چوتھے وقت کی بھی پڑھ لیتا ہوں، پانچویں وقت کی بھی پڑھ لیتا ہوں. تو جب پڑھنا سٹارٹ کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ریگولرلی ٹائم سے جائے گا. آپ ہر چیز اس کو یاد کریں گے، چلتے پھرتے، آنے جانے میں. اور اس سے انسان کو یہ اس کی ججمنٹ نہیں کی جا سکتی کہ بھائی آپ بہت ریلیجیس ہو، آپ کا مین توکل پہ ایمان ہے. یار اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ انسان ہو، اور انسان کی مدد کرتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، اور وسیلہ وہی بنا سکتا ہے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں وہی بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں وسیلہ نہیں ہے. تو جس طریقے سے ہماری عوام پریشان ہوئی ہوئی ہے، میں سب سے یہ بولوں گا کہ دیکھو اس ٹائم پہ ہماری غلطیاں ہیں، کچھ خود کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی، کہ وہ اس چیز پہ قائم رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ساتھ ساتھ، اور کوشش کرتے رہیں کہ اپنے سلوشنس کو، اپنی چیزوں کو ریگولرلی کریں تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. دیٹ از واٹ ایوری ون وانٹس ان دس ٹائم. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پازیٹیو رہیں، اپنی ہر چیز میں پازیٹیو رہیں. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس میں بھی پازیٹیوٹی ہوگی، کوئی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. جو نہیں ہو رہا ہم بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ڈی موٹیویٹ ہونے کے بعد ہم اس کام کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دو اس میں کچھ. لیکن چھوڑنا تب ہے جب اس کو پوری طریقے سے اٹیمپٹ کر لیا ہو.
اگر وہ اٹیمپٹ نہیں ہو رہا، اگر وہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی کوئی مرضی ہے. لیکن ہم کوئی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ ہوگا ہی نہیں, یہ تو ناممکن ہے. یا ناممکن کچھ بھی نہیں ہے, ممکن آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سب دے دیا, دماغ دیا ہے, دل دیا ہے, ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے, پیر دیے چلنے کے لیے بھائی, کان دیے سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے. تو کیوں دی ہیں؟ اسی لیے دی ہیں نا کہ ہم اپنی چیزیں تو لڑائیں, لیکن ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم پہلے سے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ اوور تھنکنگ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں, اور اوور تھنکنگ ہمیں ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی ان سب کی طرف لے جاتی ہے. اتنے بری طریقے سے ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا میں تو ہم جھگڑے میں ہی ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی نے اس کو اتنا بنا دیا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دی تو آپ اس کے بارے میں اوور تھنک کرتے رہو گے, دیٹ لیڈس ٹو اے ڈیزاسٹر, جو کہ ہمیں خود چاہیے کہ ہم اس کو نہ کہیں. اگر کوئی بندہ یار کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے نا, ہمیں چاہیے اس کو موٹیویٹ کریں, اسٹارٹ کریں. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق بہت جلدی اڑانے لگتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے کلچر میں ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی کا. میں ان دی اینڈ یہی کہوں گا کہ دیکھیں, ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں, چائے کے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, ریسٹورینٹس میں بیٹھتے ہیں, یونیورسٹی کی بینچز پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, 2-2, 3-3 گھنٹے ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اگر صرف اور صرف 15 منٹ یا 10 منٹ یا 5 منٹ آپ اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کے بات کرو گے اور اپنی مصیبت بیان کرو گے نا, آپ یقین کرو, میں نے خود آزمایا ہوا ہے, آپ یقین کرو کہ آپ کی مشکل اگلے کچھ گھنٹوں میں یا اگلے ایک دن میں حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ نہ مانیں یہ بات, آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہم اللہ سے بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آؤ میرے پاس, میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا سلوشن نکالنا ہے. وہ خود نکال کے بھی دے دے گا, وہ ہاتھ میں رکھ دے گا, لیکن ہم نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اس سے لا لگائیں اور ہم اس سے سلوشن مانگیں. ہم ہر کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, یار یہ کر دو, وہ کر دو, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے. تو کوشش کریں کہ اگر میرے لیے تو ثواب کی چیز یہی ہوگی کہ اگر 100 میں سے کوئی ایک بندہ ایک رکعت بھی ادا کر دے, اور وہ اس وجہ سے کرے کہ شاید اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے میری وجہ سے, تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور کوشش کریے گا کہ اس چیز پہ عمل کریں. باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. فی امان اللہ.